رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. سورۃ النساء آیت نمبر 47 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ. قرآن مجید تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں کرتی ہے. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں. چہروں کو مٹانے سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. بعض نے مجازی معنی مراد لیا ہے، یعنی چہرے سے مراد سردار ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، اس لیے کہ سردار یہ کسی بھی قوم کا چہرہ اور فیس ہوتے ہیں. ایمان لاؤ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم تمہارے سرداروں کو ذلیل و خوار کر دیں. اکثر مفسرین نے حقیقی معنی مراد لیا ہے ایمان لاؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے کے نقش و نگار، آنکھ، ناک، منہ وغیرہ اعضاء کو مٹا دیں. اللہ نے یہ اعضاء، یہ قوت انسان کو ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے بخشی ہیں. جب ان سے وہ کام نہیں لیا گیا جس کے لیے وہ عطا کی گئی ہیں تو پھر یہ اسی کے سزاوار ہیں کہ یہ نشانات مٹا دیے جائیں. پھر فرمایا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دے. اوپر والی بات کی تفصیل ہے، جس طرح پیچھے کا حصہ سپاٹ ہے اسی طرح آگے کا حصہ بھی سپاٹ بنا دیں گے. ان کے چہرے اور گدی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں گے، یعنی چہرے کو مسح کرنے کے بعد اسے پیچھے کی طرف کر دیں گے اور پیچھے کا حصہ آگے کی طرف کر دیں گے. اور بعض مفسرین نے اس حصے کا بھی مجازی معنی مراد لیا ہے، یعنی جس غلامی اور اسیری کے ایام میں تم پہلے تھے اسی کی طرف دوبارہ لوٹا دیں گے. عرب سے نکال کر ذلت اور بے سر و سامانی کی حالت میں شام کی طرف لوٹا دیں گے. گویا ایک پیشن گوئی ہے جو عہد فاروقی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حرب بحرب پوری ہوئی. اوپر والی آیت میں قوم یہود کی یہ حرکت بیان ہوئی کہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑانے کے لیے منہ بنا بنا کر اور لہجے بگاڑ بگاڑ کر الفاظ کو کچھ سے کچھ کر دیتے تھے. ان کی اسی حرکت کی بنا پر وہ مستحق ہوئے کہ واقعی ان کے چہرے مسح کر دیے جائیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے جن عذابات کا ذکر کیا ہے اگر حقیقی معنی مراد لیا جائے ان کا، جیسا کہ اکثر مفسرین کا رجحان ہے، تو سوال یہ ہے کیا یہ سزا اہل کتاب کو دی گئی؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں. بعض کا خیال ہے کہ قیامت کے دن یہود کو یہ سزا دی جائے گی،
یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کر لو قبل اس کے کہ دوزخ میں پڑو۔ گویا یہود سے کہا جا رہا ہے ان عذاب سے بچنے کے لیے قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لاؤ، اور بعض نے کہا کہ یہ عذاب قیامت سے قبل یہودیوں کو دیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ یہ عذاب واقع نہیں ہوا، اس لیے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ہم ان پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اس دن شکار نہ کریں، لیکن جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کو بندر بنا دیا گیا، جیسے سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کا تھا، انہی میں پیش آیا تھا، اور وہ اس واقعے کو اپنے باپ داداؤں سے سنتے آئے تھے، اس لیے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت سے قبل مسخ کا عذاب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین ید الساعۃ مسخ وخسف وخذف، قیامت سے پہلے شکلوں کا بدل جانا، زمین میں ڈھس جانا، پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وخذف ومسخ، آخری زمانے میں زمین میں ڈھسنا، پتھروں کی بارش اور شکلوں کا بدل جانا واقع ہوگا۔ پوچھا گیا ومتی ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب باجے گاجے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، شراب حلال کر لی جائے گی۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔